بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ دفاعی امور کے ماہر اور پاکستان کے چیدہ اخبار نویسوں میں شامل ہیں جناب سہیل عبد الناصر صاحب۔ سہیل عبد الناصر صاحب دفاعی امور کے اس لحاظ سے ماہر ہیں کہ وہ پچھلے 20 سال سے وزارت دفاع کو کور کر رہے ہیں اور دفاعی امور کے بارے میں ان کی معلومات بہت زیادہ ہیں۔ آج ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک حادثہ ہوا، ہمارا ایک F-16 طیارہ گر گیا، ایک ہمارے ونگ کمانڈر نعمان اکرم شہید ہو گئے۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ حادثات F-16 طیارے کے کیوں ہو رہے ہیں؟ جی نواز صاحب بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حادثہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کی جو بہترین مشین ہے فلائنگ مشین، اس کا بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ لائک امریکہ کے پاس F-22 رابٹرز ہیں، F-35 ہے، ان کے بھی حادثات ہوتے ہیں۔ بلکہ F-35 کی جو ٹیکنیکل پرابلمز ہیں وہ ابھی تک ٹھیک نہیں کیے جا سکے۔ جب بھی جہاز اڑتا ہے ایک نیا مسئلہ اس میں سامنے آتا ہے تو جسے فکس کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کا مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اکانومی اتنی مضبوط کبھی نہیں رہی کہ ہم اپنی مسلح افواج کو بالکل نئے ویپنز دے سکیں۔ ایک طویل مدت تک پاکستان بحریہ کے پاس نیا جہاز کبھی بھی نہیں آیا، اور ایئر فورس کو نئے جہاز تو ملتے رہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جو معراج 5 ہیں پاکستان ایئر فورس کے پاس، یہ 40 سال سے زیادہ ان کی لائف ہو چکی ہے پاکستان میں۔ اب جو F-16 پاکستان ایئر فورس اڑا رہی ہے، اس میں بہت بڑی تعداد ایسے جہازوں کی ہے جنہیں لگ بھگ 40 سال ہو چکے ہیں، چونکہ 80 کی دہائی کے اوائل میں جی ملے تھے۔ تو اب ان کی اسے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے مڈ لائف اپ گریڈیشن۔ اس میں جہاز کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، اس کے فریم کے جو خامیاں ہوتی ہیں وہ ٹھیک کی جاتی ہیں، ایویونکس اس کے بدلے جاتے ہیں، نئے دفاعی تقاضوں کے مطابق اس میں ویپنز لگائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی بڑھتی ہوئی عمر اس کی فلائنگ پہ لازماً اثر انداز ہوتی ہے۔ تو کل کا جو حادثہ ہے وہ اس لحاظ سے بڑا المناک ہے کیونکہ اس میں ہمارے ایک بہت لائق پائلٹ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ایک پائلٹ بنانے میں بڑا طویل وقت لگتا ہے، بڑی توانائی صرف ہوتی ہے، بجٹ اس پہ لگتا ہے، اور وہ نعمان شہید جو ہیں وہ پاکستان کے جو ٹاپ 10 کے پائلٹس تھے ان میں شامل تھے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ جب سرگودا ایئر بیس گئے تو انہوں نے ہی جنرل باجوہ کی یونیفارم پہ پاکستان ایئر فوج کے بیجز لگائے تھے۔ تو اس میں 2 نقصان ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو ہمارے ایک بہت قیمتی ہوا باز شہید ہو گئے ہیں۔ دوسرا نقصان اوبویسلی پاکستان جیسے ملک کے لیے F-16 جہاز کا ہے، جو ایک مہنگا اور قیمتی جہاز ہے۔ کہ ہمارے یہاں اپ گریڈ کرنے کے لیے تو بڑی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے کوئی F-16 مزید طیارے دینے تھے امریکہ نے، وہ روک لیے۔ جی ابھی اس وقت تو پائپ لائن میں کوئی سودا نہیں ہے، لیکن لگ بھگ 10 سال پہلے پاکستان کو نئے F-16 امریکہ سے ملے ہیں، جنہیں F-16 C&D بلاک 52 کہا جاتا ہے۔ یہ F-16 کا جدید جو ماڈل ہے ان میں شامل جہاز ہیں۔ اس کے بعد بھی امریکہ نے F-16 کے مزید ماڈل تیار کیے ہیں، لیکن اوبویسلی وہ بہت مہنگے ہیں۔ پھر پاکستان نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اسے کون سا جہاز چاہیے۔ جن کا معاہدہ ہو رہا تھا ہم نے وہ مہنگے ہونے کی وجہ سے اور ان کے لیے کوئی کریڈٹ نہیں تھا، پیسے کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ جی امریکہ سے پاکستان نے جو جہاز لیے ہیں ہمیشہ وہ امریکہ کے فارن ملٹری سیل پروگرام کے تحت ملتے تھے، لیکن چونکہ اس کا انحصار ہوتا ہے کہ پاکستان امریکہ کے سیاسی تعلقات کتنے اچھے ہیں، تو پچھلی دہائی میں یہ تعلقات بہت ٹھیک نہیں تھے، اس لیے امریکہ نے اپنی فنڈنگ وڈرا کر لی تھی۔ وہ پاکستان سے کہا تھا کہ آپ F-16 لے لیں لیکن پیسے آپ اس کے خود دیں، جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اس کی نہ لینے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے بہت کامیابی کے ساتھ چین کے اشتراک سے JF-17 تھنڈر بنا لیا ہے، جس کا پہلے بلاک 1 بنایا گیا، بلاک 2 بنایا گیا، اب اس کا ماشاءاللہ بلاک 3 بنا لیا گیا۔ بلاک 3 کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسے ایویونکس لگائے گئے ہیں، ویپن سسٹم لگائے گئے ہیں جنہوں نے اسے دنیا کے اس وقت موجود صف اول کے جہازوں میں لا کھڑا کیا ہے۔ اس وقت کیا پوزیشن ہے جی؟ ایک وقت تھا 1965 کی جنگ میں پاکستان کے پاس جو طیارے تھے، سیبر طیارے تھے، ان طیاروں نے ایک دہشت بھارت پر ڈال دی تھی
اور بھارت کے طیارے گرانے کا ایم عالم نے ریکارڈ قائم کیا تھا. اب ہماری فضائیہ کی کیا پوزیشن ہے بھارت کا مقابلہ کرنے میں؟ جس میں دو ایلیمنٹس بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، ایک ٹریننگ کا اور دوسرا آپ کے پاس تعداد کا، اور تیسرا ایلیمنٹ بھی ہے جو ٹیکنالوجی کا ہے. الحمدللہ تعداد کم ہونے کے باوجود پاکستان باقی دونوں شعبوں میں بھارت پہ برتری رکھتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ مثال لیتا ہوں. کافی سال پہلے جب یہ 23 مارچ کی ملٹری پریڈ جو ہے وہ ڈی چوک میں ہوتی تھی، تو ایک F-16 کو بلو ایریا میں اسٹیٹ لائف بلڈنگ سے بھی کم بلندی پہ اڑایا گیا. تو پاس ہی ایک یورپین ڈپلومیٹ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پائلٹ اتنا اچھا F-16 اڑاتے ہیں، اسی لیے امریکن آپ کو F-16 دینا نہیں چاہتے. تو کوئی بھی جنگی جہاز ہو، JF-17 ہو، اب چونکہ بالکل نیا بنا ہوا ہے، اسے بھی پاکستانی ہوا باز اتنی عمدگی سے اڑاتے ہیں. تو ٹریننگ کے معاملے میں پاکستان کو انڈیا پہ ایک واضح برتری حاصل ہے. اب ٹیکنالوجی کا جہاں تک تعلق ہے، F-16 پاکستان کے پاس موجود ہیں، جو انڈیا نے ابھی رافیل لیا ہے فرانس سے، اس سے یہ ایک سپیریئر جہاز ہے. نہیں دیکھیں، مارچ پاسٹ میں سب سے آگے ہمارا جہاز F-16 ہوتا ہے. جی F-16 ہوتا ہے. اور یہ F-16 کی جو اڑان ہے وہ ہماری قوم بارہ دیکھ چکی ہے، اور ہمارے F-16 کی کارکردگی بھی بہت بہتر ہے. ہمارے چونکہ اس میں پائلٹس ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کر اڑاتے ہیں اور اپنے دشمن کو مار بھگاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے؟ جی، اس حادثے نے ایک چیز تو واضح کی ہے کہ پاکستان ایئر فورس کو مزید نئے جہاز چاہیے، جو الحمدللہ ہمیں ایک JF-17 تھنڈر کے کامیاب پروگرام کی شکل میں مل رہے ہیں. ابھی F-7PG جو چین کے بنے ہوئے جہاز ہیں، یا میراج 5 جو فرانسیسی ساختہ جہاز ہیں، تو ان کے مقابلے میں F-16 اب بھی نیا جہاز ہے، اور اس کی پرفارمنس کافی بہتر ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں F-16 جو آنے ہیں انہیں ریپلیس کرنا پڑے گا. تو امید یہ ہے، اب دیکھیے آپ کو شاید یاد ہو کہ شوکت عزیز صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت کیبنٹ نے ایک ڈیسیژن دیا تھا کہ کیبنٹ نے چین سے J-10 جنگی جہاز خریدنے کے فیصلے کی منظوری دی تھی. پاکستان نے ابھی تک وہ جہاز لیا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اچھا چلیں یہ ڈیولپمنٹس بھی ہو جائیں، وہ بھی ہو جائیں، اس کے بعد لے لیں. اب پاکستان نے JF-17 تھنڈر کا بلاک 3 خود بنا لیا ہے. تو کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ بلاک 3 کے آنے کے بعد ممکن ہے کہ پاکستان چین سے ہی J-20 نامی جنگی طیارے کے حصول کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. یہ بار بار بھارت پاکستان کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے کہ ہم جب چاہیں تو پاکستان کو فتح کر سکتے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی ایئر فورس بحریہ کیا اس پوزیشن میں ہے کہ بھارت کو تگڑی کا ناچ نچا دے؟ یہ دیکھیے، انڈینز بھی خود اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ معاذ بڑھکے ہیں داخلی سیاسی کنزمپشن کے لیے جو مودی صاحب دیتے ہیں یا ان کے باقی سیاسی رفقا دیتے ہیں. ادروائز دو ایٹمی طاقتوں کے مابین جنگ کا کوئی امکان ہوتا ہی نہیں ہے، یا خدا نخواستہ اگر ہو بھی، جیسے کہ پچھلے سال فروری میں بالاکوٹ والا واقعہ پیش آیا تھا، تو پاکستان نے ثابت کیا ہوا ہے. دیکھیے اس واقعے میں ایئر فورس نے اپنی برتری ثابت کی، پاکستان نیوی نے اپنی برتری ثابت کی، اور انڈین آبدوز کو پکڑ لیا، اس کی فوٹیج بنائی، اس کے بعد اسے واپس جانے کی اجازت دے گی. اور ہماری جو بڑی فوج ہے اس نے کنٹرول لائن پہ، ورکنگ باؤنڈری پہ اور انٹرنیشنل باؤنڈری پہ ہمیشہ انڈیا کے دانت کھٹے کیے ہیں. تو خدا نخواستہ، ویسے جنگ کی خواہش کبھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن خدا نخواستہ کبھی جنگ مسلط ہوئی تو پاکستان کی مسلح افواج اس پوزیشن میں ہے کہ دشمن انہیں ایک آسان ہدف کبھی نہیں پائے گا. بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. شکریہ سہیل عبد الناصر صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ پاکستان کی فضائیہ کی جو کارکردگی ہے، فضائیہ کی جو پوزیشن ہے، اس پہ اظہار خیال کیا ہے. آپ کے ساتھ ہمارا تعلق برقرار رہے گا. شکریہ. بہت شکریہ.